وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى صدق الله العظيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. سورہ 3 کی تفسیر مکمل ہوئی. یہاں سے سورہ علق، یہ وہ پہلی 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. فرسٹ 5 ورسز جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبوت ملنے سے پہلے خواب دکھائے گئے. ایسے خواب کہ جب حضور صبح میں بیدار ہوتے تو جو کچھ خواب کے اندر دیکھا ہے وہ بالکل روز روشن کی طرح سامنے نظر آتا. اس طرح کا سلسلہ بہت لمبی مدت تک جاری رہا اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ حضور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ایک غار کے اندر چلے گئے. اس غار کا نام غار حرا ہے. اب عبادت کے اندر نماز وغیرہ کے طریقے تو اس وقت نہیں تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اس غار کے اندر میڈیٹیشن کیا کرتے تھے. میڈیٹیٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر، یہ دنیا کس طرح وجود میں آئی، یہ کریشن ہے تو لازماً کوئی نہ کوئی کریٹر ہوگا، یہ مخلوق ہے تو لازماً کوئی نہ کوئی خالق ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور و فکر، اس کی یاد کے اندر وقت گزارنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ شروع کیا اور حضور گھر سے سامان توشہ لے کر جاتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح میں تھی اور اس طرح کا سامان کچھ دنوں کے لیے لے کر جاتے. پھر بالآخر جب وہ سامان ختم ہو جاتا، گھر والوں کی ضرورت پیش آتی، گھر والوں کو ضرورت پیش آتی تو حضور واپس تشریف لاتے، اس ضرورت کو پورا کر لیتے اور پھر سے کچھ دنوں کا سامان اور مزید باندھ کر اس طرح غار میں واپس تشریف لے جاتے. یہ سلسلہ روایات کے مطابق، روایت مختلف ہے لیکن صحیح قول کے مطابق 1 مہینے تک کم و بیش جاری رہا. 1 مہینے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عبادت کرنے جاتے تھے. پھر بالآخر اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن رونما ہوئے اور یہ ورسز پہلی 5 آیت قرآن کریم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے پڑھ کر سنائی. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ پہلی سورت جو اتاری گئی ہے وہ سورہ مدثر ہے 29 پارے کے اندر. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. یہ سورت اتاری گئی، اے کمبل اوڑھنے والے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو بہت بڑا بوجھ تھا. حضور کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی. یہ خوف کی وجہ سے نہیں تھا، وحی کا فطرتاً طبیعتاً ایک بوجھ ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم محسوس کرتا تھا. جیسے کہ بتایا بھی گیا ہے پہلے کہ جب حضور کا سر مبارک کسی صحابی کے
گود میں ہوتا تو انہیں ایسا محسوس ہوا تھا اس وقت جب وحی نازل ہو رہی تھی کہ میرا پیر ٹوٹ جائے گا. جب وحی نازل ہو رہی تھی تب اتنا زیادہ بوجھل ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر ہوتے تو اونٹنی بیٹھ جاتی, اتنا زیادہ بوجھ. تو وحی کا ایک فطرتاً ایک بوجھ ہے. کہہ میرے یہ رہا تھا کہ سورہ مدثر بعض حضرات نے کہا پہلی وہ آیت ہے اور صورت ہے جو اتری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بعض حضرات کا کہنا ہے, بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ سورہ فاتحہ پہلی وہ صورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری. اب محدثین نے, مفسرین نے ان کے درمیان تطبیق قائم کی, سب کو جوڑا ہے اور یوں کہا کہ سب سے پہلی آیت تو یہی ہے جو اتری ہے, اقرأ بسم ربک الذی خلق. لیکن اس کے بعد تقریباً 2.5 سال یا 3 سال کا زمانہ ایسا گزرا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس زمانے میں وحی نازل نہیں ہوئی. یہ زمانہ فترت کہلاتا ہے, فترت کا زمانہ جس میں ایک گیپ رہا ہے وحی کے درمیان. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مصلحت ہے, ایک حکمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نہیں بھیجی. اس کی وجہ سے حضور کو بہت زیادہ غم ہوا, شدید غم, سیڈنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تھا. اس کے بعد یا ایھا المدثر والی جو صورت ہے وہ اتری, تو اس لحاظ سے اس کو پہلا کہا جا سکتا ہے کہ زمانہ فترت کے بعد وہ صورت اتری جو 29 پارے کے اندر ہے. اور سورہ فاتحہ وہ مکمل صورت ہے جو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری, کمپلیٹ صورت. تو اس اعتبار سے سب اقوال کے درمیان مفسرین اور محدثین نے ایک طرح کا کنیکشن قائم کر دیا کہ ہر اپنے اپنے اعتبار سے فرسٹ نمبر پر ہے, اپنے اپنے اعتبار سے. اقرأ بسم ربک الذی خلق, اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے. اقرأ پڑھیے, اقرأ یہ حکم ہے. اقرأ جیسے کہ پڑھنا نہیں آتا کسی بچے کو, تب بھی استاد اسے پڑھ کر کہتا ہے اور کہتا ہے چلو پڑھو, اب اسے پڑھنا سکھانا ہے نا, پھر بھی اس کے باوجود پڑھو, اقرأ یہ کہا جاتا ہے. تو یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ جب حضور کو آ نہیں رہا ہے کہ کیا پڑھنا ہے تو حکم کس طرح دیا جا رہا ہے. بچے کو بھی اسی طرح سکھایا جاتا ہے جب بچہ نیا نیا داخلہ لیتا ہے مکتب کے اندر. اقرأ بسم ربک الذی خلق, بسم ربک اپنے پروردگار کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا. الذی خلق یہ نہیں بتایا کہ کیا پیدا کیا, الذی وہ خلق جس نے پیدا کیا. کیا پیدا کیا؟ سب کچھ پیدا کیا, اس نے بیان نہیں کیا. سب کچھ اسی نے پیدا کیا ہے, سب کچھ اسی کی کریشن ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے جب یہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق, اس سے پہلے کا واقعہ کچھ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت جبریل اچانک سے رونما ہوئے تو حضور کو خوف لاحق ہوا, خوف محسوس ہوا, تعجب ہوا, تھوڑے سہم گئے. حضرت جبریل علیہ السلام نے ان سے کہا اقرأ پڑھیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری, ما انا بقاری, ما یعنی نہیں, عربی کے اندر ما یعنی نہیں, انا یعنی میں, قاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے, لکھنا پڑھنا مجھے نہیں آتا. دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مسکنسیپشن ہے جو لوگوں کے ذہن سے کلیئر کرنا ضروری ہے. حضور ان لیٹرڈ تھے, ان ایجوکیٹڈ نہیں, دونوں میں فرق ہے. حضور ان لیٹرڈ تھے, لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, ان ایجوکیٹڈ نہیں. سب سے زیادہ عقل اور ذہانت, فراست کسی کے پاس ہو تو حضور کے پاس تھی. صرف لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. اب لکھنے پڑھنے سے ایجوکیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے. آج کے زمانے کے اندر دونوں کو مکس اپ کر لیا گیا ہے. بعض لوگ لکھنا پڑھنا بہت اچھا جانتے ہیں, لکھ بھی سکتے ہیں, پڑھ بھی سکتے ہیں, لیکن ایجوکیٹڈ نہیں ہے, گوار ہے, لکھے پڑھے گوار. یہ فرق ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ان لیٹرڈ تھے حضور, ان ایجوکیٹڈ نہیں تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایجوکیٹڈ تھے. بہرحال جبریل علیہ السلام سے انہوں نے کہا ما انا بقاری, میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. اب یا تو حضور نے یہ جملہ جو کہا وہ اس وجہ سے کہا کہ کوئی سامنے ایسی چیز نہیں جس کو میں پڑھوں, تو میں کیا پڑھوں. عام متن تو جو یہ حکم جو دیا جاتا ہے پڑھنے کا, یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز سامنے ایسی ہو جس کو دیکھ کر پڑھا جائے. یا یہ کہا اس لیے کہ پڑھنے کے لیے تو کوئی چیز دی گئی تھی, لیکن حضور یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ مجھے حروف کی پہچان نہیں ہے, میں حرف شناس نہیں ہوں, تو میں کس طرح پڑھوں. اقرأ
اس کے باوجود جب انہوں نے منع کیا حضور نے تو ایک مرتبہ زور سے حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو دبایا، بھیجا۔ اب اس کی حکمت مفسرین نے لکھی ہے کہ کیوں دبایا، شاید اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے جو آگے چل کر آنے والا تھا۔ مختلف اس طرح کے واقعات حضور کی زندگی میں پیش آئے ہیں۔ حضور کے اوپر سرجری بھی کی گئی ہے، سرجری فرشتوں کی طرف سے، سینہ چاک کیا گیا، دل کو دھویا گیا۔ زندگی کے اندر بہت سی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، 2-3 مرتبہ اس سے بھی زائد پیش آیا ہے واقعہ، سرجری کی گئی۔ تو اس طرح کے واقعات حضور کی زندگی میں پیش آئے۔ پھر سے کہا گیا جبریل کی طرف سے علیہ السلام اقرأ، پڑھیے، بھیجا۔ ماں نبی قاری، مجھے آتا نہیں، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، دوبارہ بھیجا گیا دوسری مرتبہ۔ پھر سے کہا گیا پڑھیے، حضور کی طرف سے یہی جواب، تیسری مرتبہ میں ماں نبی قاری، بھیجا گیا۔ پھر چھوڑ کر جبریل علیہ السلام نے یہ آیتیں پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اب جو حضور کے سامنے جب جبریل علیہ السلام اس طرح وحی نازل کر کے سناتے تھے نا تو دل پر بیٹھ جاتی تھی یہ باتیں، حضور کے دل میں یہ باتیں بیٹھ جاتی تھیں۔ اسی کے متعلق اب تفصیل سنیے۔ اپنے رب کے نام سے آپ پڑھیے جس نے پیدا کیا، رب کے نام سے پڑھیے۔ اس میں مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور رب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، آپ کے رب کے نام سے پڑھیے محمد۔ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رب معلوم؟ رب کا مطلب ہوتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ کمال تک پہنچانے والا، سٹیپ بائی سٹیپ تربیت کرنے والا، کمال تک پہنچانے والا۔ جیسے کہ ہمارے مربی جو ہوتے ہیں، ہمارے والدین ہیں دنیا میں، وہ سٹیپ بائی سٹیپ انسان کو بڑا کرتے ہیں۔ حقیقی رب اللہ ہے، وہ سٹیپ بائی سٹیپ انسان کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رب کا لفظ استعمال کر کے یہاں پر گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، آپ کو نبوت کے اعلیٰ مقام پر ہم پہنچائیں گے، آپ کو نبوت کے ہائی لیول پر اور بلند مقام پر پہنچانے والے ہم ہیں، کمال تک ہم پہنچائیں گے۔ آپ ٹینشن نہ لیں، آپ یہ نہ کہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو پہلے تو یوں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اس نے سب کچھ بنایا، اس رب کے نام سے پڑھی جس نے سب کچھ بنایا۔ یہ ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کیوں یہ ذکر کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انسان کے اوپر جو سب سے پہلا احسان کیا گیا وہ اس کو وجود دینا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے احسانات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر، لیکن سب سے پہلا احسان اگر کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کیا ہے وہ وجود دینے کا احسان ہے، اس لیے اس کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا۔ اور سب چیزوں کو وجود دیا، اس میں سے بطور خاص انسان کو وجود دیا، اس لیے دوسری نمبر کی آیت جو ہے وہ یہی ہے، خلق الانسان، انسان کو بنایا اس نے، من علق، خون سے، جمے ہوئے خون سے اس نے بنایا۔ مختلف سٹیجز آتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر، جب وہ پیدا ہوتا ہے، بن رہا ہوتا ہے، ہڈیوں کا سٹیج آتا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، منی کا نطفہ ہوتا ہے۔ ان سٹیجز میں درمیانی سٹیج جو ہے نا وہ خون کا لوتھڑا ہے، جمع ہوا خون۔ تو یہ جمے ہوئے خون والے درمیانی سٹیج کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ان سب سٹیجز کو بتانا چاہ رہے ہیں جس سے انسان گزر کر آتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے جیتا جاگتا انسان پیدا کر دیا، جس کے 2 ہاتھ ہیں، 10 فنگرز ہیں، اور پھر اس کے بعد پیر ہیں، اس کی بھی فنگرز الگ ہیں، پھر اس کے بعد برین ہے جو کمپیوٹر سے زیادہ تیز ہے، اس کے پاس آئیز ہیں جس کا کیمرہ دنیا کا کوئی کیمرہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیمرہ بھی دی، سی پی یو بھی دیا، پھر اسمیل کرنے کے لیے بہترین نوز دیا اور ایئرز دیے جس سے آدمی سن سکتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ انسان کا پورا وجود ہی ایک عالم اصغر ہے، ایک چھوٹا عالم ہے اگر دیکھا جائے تو۔ الذی خلق الانسان من علق، علق سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، دوبارہ اقرأ کا حکم دیا جا رہا ہے، اے محمد پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، پڑھیے، یہ تبلیغ کا فریضہ انجام دیجئے، یہ قرآن کریم لوگوں کو پڑھ کر سنائیے، اس لیے کہ اسی سے دین پھیلے گا، اسی سے بگاڑ ختم ہوگا،
اسی کی تعلیمات کو جب لوگ سنیں گے، زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے تو تبدیلی آئے گی، انقلاب آئے گا۔ اقرا وربک الاکرم، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، اکرم بڑا کریم ہے۔ یہ نہ سوچئے کہ میں کیسے پڑھوں، ما انا بقاری، وہ جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ لہذا آپ اگرچہ امی ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو تمام علوم سے سرفراز کرے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ آپ اگرچہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، لیکن یہ لکھنا پڑھنا نہ جاننا ہی آپ کی ایک خوبی بن جائے گا اور نبوت کی دلیل بن جائے گا کہ نہ لکھنا پڑھنا، اس کے باوجود تمام علوم کے مالک، تمام علوم پر اعلیٰ مقام پر۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس رب نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ ایک ذریعہ ہے اس کی تعلیم دینے کا قلم، وہ پین کے ذریعے، لکھان کے ذریعے تعلیم دیتا ہے، لیکن اس کی تعلیم صرف قلم کے اندر منحصر نہیں ہے۔ وہ اگر کسی کو سکھانا چاہے تو لکھے پڑھے بغیر بھی سکھا سکتا ہے۔ اس نے دوسرے ذرائع پیدا کیے ہیں، اور سب سے بڑا ذریعہ دماغ، حفظ، میموری جس کو کہا جاتا ہے۔ تو الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا، جس سے وہ واقف نہیں تھا۔ ایک قول کے مطابق محدثین و مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے، اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو وجود دیا اللہ تعالیٰ نے، انہیں نہیں آتا تھا کچھ بھی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اس نے سکھایا آدم کو تمام چیزوں کے نام، اسے یہ کہتے ہیں، اسے یہ کہتے ہیں، اسے یہ کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی وہ چیزیں جو وہ جانتے نہیں تھے۔ ایک قول یہ ہے اس کا، اور پھر ان کے واسطے سے ان کی نسل تک آگے تک بات ہم تک پہنچی۔ ایک قول یہ کہ انسان سے مراد یہاں پر نارمل انسان، سب انسان، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ باتیں سکھائی جو وہ جانتا نہیں تھا۔ یہ خاص ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دور نبوت کے ساتھ دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کے دور تک ایک بہت بڑا زمانہ گزرا ہے، بہت بڑا زمانہ، اور ایک یہ 1500 سال جو ابھی تک ہوئے ہیں، ان 1500 سال کے اندر نہ جانے کتنی علمی تحقیقات اور انکشافات ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے علوم کے اندر ترقی ہوئی ہے۔ اسی دور کے اندر کیمرہ وجود میں آیا، اسی دور کے اندر انسانوں نے اڑنا سیکھا۔ یہ وہ دور ہے جس کے اندر بہت زیادہ علمی انکشافات ہوئے۔ یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے سکھایا انسان کو وہ تمام باتیں جو وہ نہیں جانتا تھا اس سے پہلے، یعنی 1500 سال سے پہلے۔ بہرحال یہ ان آیت کا کچھ تفسیر ہوئی اور اس کا مطلب بیان کیا گیا آپ حضرات کے سامنے۔ مزید تفصیل انہی آیت کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر ذکر کر دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس کو پڑھنے کی توفیق سے ہم سب کو نوازے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔